بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام جاب دو کے ساتھ میں ہوں فروخ وڑائچ. انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ایک گو مگو کی کیفیت تھی وہ شاید اب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. انتخابی صورتحال کیا ہوگی؟ ان انتخابات پہ بہت سے ہلکے سوالات اٹھا رہے تھے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینئر تجزیہ کار اور معروف صحافی جناب سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں سے بات کرتے ہیں. سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو کافی اس پہ ہو رہی تھی چہ مگوئیاں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ تو اب میرے خیال سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، تو کیا اصولی صورتحال طور ہوگی؟ پر صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے. پھر سمجھو کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. اور اگر ہم اس منزل پہ جا پہنچے ہیں جس کا ڈر ہوتا تھا لوگوں کو، تو پھر تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کرا لینا، بلکہ کسی نے مذاق میں یہ کہا تھا کہ الیکشن رک کر لینا آسان ہے بنسبت الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے. تو میرا خیال الیکشن تو کرائی جا رہے ہیں فی الحال تو یہ نظر یہ آتا نظر آ رہا ہے. ہے. حالانکہ چیف جسٹس کے فیصلے سے پہلے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اب رائے بنتی دکھائی دیتی کہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کس طرح کے ہوتے دکھائی دیتے ہیں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ابھی کیا اس حوالے سے تو ہر جماعت کا تقریباً سے یہ شکوہ آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات آتی ہے. آپ کے مطابق کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو ہونا چاہیے جی، لیکن 9 مئی کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو نگا دو اور لیول پلینگ فیلڈ دے دو. مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ سن 16-17 سے ہو رہا ہے اس کا تو حساب کرو، پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. لیول جو کچھ ہو گیا ماضی میں نا جی، اس کو آپ بالکل اگر نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں آپ کہیں آگے بڑھ نہیں سکتے. اور خاص طور پر پرانی باتیں تو چھوڑ سن 16-17-18 جو مسلم لیگ کہہ رہی ہے، لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے. ریاست یہ باتیں برداشت کیے بغیر اگر ان لوگوں کو بھی بالکل، میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو آپ پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن انصاف تو دیں، ان کو انصاف دیں. ان کا انصاف یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ تو 23 سے چلائیں. کیا آپ 8-10 مہینے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس بات کو فیصلہ کریں. اگر وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں تو ان کو الیکشن لڑنے دیں، اگر نہیں اہل ہے تو قوم کو معلوم ہونا چاہیے وہ اہل نہیں ہیں، ورنہ وہ ہیرو بن رہے ہیں اور آپ کہتے جا رہے ہیں کہ وہ اہل نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح تو الیکشن جو ایون پلینگ فیلڈ ہے اس کے کئی اب اس پریزنٹ سچویشن میں کنوٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں بھول جاؤ 9 مئی کو جو ہوا بھول جاؤ، یا وہ ہم نے نہیں کیا، جب وہ کیا تو لوگ بفر گئے تھے، یا دوسروں نے کرایا یا ایجنسیوں نے کرایا. اس کو چھوڑ دیں، اس کا فیصلہ کر دیں. جس طرح بھی انصاف ہوتا ہے وہ کر دیں اور اس کے بعد پھر سب کو الیکشن لڑنے دیں. تو ایک شکوہ تو یہ بھی ہے پی ٹی آئی کا کہ ہمارے لوگ گرفتار کریے جا رہے ہیں. ابھی شیر افضل گرفتار ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے، تو کہتے ہیں کیمپین نہیں کرنے جا رہی. اسی بیک گراؤنڈ میں ہے نا 9 مئی کے بیک گراؤنڈ. اصل اسی بیک گراؤنڈ جتنا جواز حکومت کے پاس ہے کرنے کا اسی بیک گراؤنڈ میں ہے. لیکن اب اس وقت جو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یہ صورتحال ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ ہم نے طالبان کو واپس بلایا ہے، اور طالبان کا واپس بلانا بھی کسی کے نام پہ لگایا جاتا ہے. طالبان کا واپس بلانا اور ان کا معززن ہونا لاہور میں آ کر بھی کسی کے نام پہ لگایا جاتا ہے. اب آپ کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، پولیس والے بھی مارے جا رہے ہیں، سیاستدانوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں. صاف کہا جاتا ہے رات میں ان کا رول ہوتا ہے. صاف کہا جا رہا ہے کہ کچے میں جو لوگ ڈاکو لڑ رہے ہیں ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا وہ اسلحہ ہے جو وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے جس نے ہمیں پھانس کے رکھتی ہے. اور دوسری طرف صورتحال یہ معیشت کی یہ ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف جو ہے وہ انگلی نہیں پکڑاتی، ہاتھ پکڑانا تو بڑی بات ہے، انگلی نہیں پکڑاتی تو ہم کہیں کہ نہیں. تو یہ ساری جو ایک انپریسیڈنٹ سچویشن پاکستان میں پیدا ہوئی ہے اسے تو نکلنا پڑے گا. اور نکلنے کے لیے جو بھی راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ تو وہ موسٹ ڈیموکریٹک ہی ہونا چاہیے. اور کس حد تک ہوتا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سارے انتخابات جیسے ہوئے ہیں وہ ویسے بھی ہو جائیں تو بڑی غنیمت ہے. باپ پارٹی کے سینیٹر تھے سرفراز بگٹی صاحب، وزیر داخلہ بن گئے اور کل رات انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لوگوں کو یہ ہوا کہ شیڈول جیسی جاری ہوا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ الیکشن بھی لڑیں گے کہیں سے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ شفافیت پہ پھر باتیں کرتے ہیں اور اتنا کھلا چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح کی باتیں بہت سی ہوگی اور یہ ہمیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا پڑے گا. ہم ماضی میں بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں، اور جب اس وقت بہت ہی نازک صورتحال ہے. جب ولی خان نے کہا تھا، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ قبر ایک ہے، ضیاء الحق کو کہا تھا، اور اس میں 2 میں سے ایک بندے کو جانا ہے.
تو یہ صورتحال آپ جب یہ پیدا کرتے ہیں کہ بندہ کے نام لے کے آپ ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جس وقت ہمارے یہاں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ڈیموکریٹک نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں بھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ انتخابات ہوں 8 فروری کو، تو اس کے اوپر سوالات اسی طرح ہی اٹھیں گے جس طرح پہلے الیکشن؟ سوالات تو اپنی جگہ، میں یہ کہتا ہوں الیکشن نہ ہو تو مصیبت، ہو تو بھی مصیبت ہے. اور میرے خیال میں اگر بہت آنے والی حکومت مضبوطی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اہلیت کے ساتھ کام کرے گی تو بھی 10-12 مہینے لگیں گے انہیں حالات کو قابو میں کرنے کے لیے. چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی ہو، وہ بھی ان کی بھی ہو جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ گراؤنڈ نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ، اور جہاں ان کی بھی ہو جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جیت رہے ہیں. کوئی بھی آ جائے 8-10 مہینے تک یہ اس ملک کی صورتحال جو ہے کسی کے قابو میں نہیں آئے گی، چاہے الیکشن ہوں چاہے نہ ہوں. الیکشن جیت جائیں چاہے الیکشن ہار جائیں، فساد تو پڑنا ہی پڑنا ہے ابھی تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو بہتر الیکشن ہو جائیں تو اچھا ہے. جو گڑبڑ ہونی ہے الیکشن ہونے کے بعد ہی ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر ہی لڑتے رہیں کہ الیکشن ہو جاتا تو جمہوریت گاڑی کو آگے کھینچ دیتے، ملک مصیبت سے نکل جاتا وغیرہ وغیرہ ہو جاتا. الیکشن ہونے سے پھر دیکھا جائے گا کیا. ہمایوں اختر خان بھی IPP میں آ گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں بڑے بڑے الیکٹیبلز آ رہے ہیں، یہ خود ہی سے آ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی خواہش ان کی جگاتا ہے اس طرح؟ ہمایوں اختر صاحب تو ماضی میں جس طرح آتے جاتے رہے ہیں تو ان کے تو یہی لوگ تھے. جب وہ اس زمانے پتہ نہیں وہ PTI میں جانے کے لیے اسد عمر، جہانگیر ترین، ہمایوں اختر، شہید اعجاز الحق بھی اس میں تھے. یہ کچھ ایک پورا گروہ تھا. لگتا تھا کبھی کہتے تھے نگران حکومت میں آ رہے ہیں، پھر نگران حکومت کا مسئلہ ختم ہو گیا، پھر 5 لاکھ PTI میں چلے گئے. تو اس سے انڈیکیشن تو ملتی ہے کہ حکومتیں کیسے بن رہی ہیں، کون بنا رہا ہے، کیوں کا بنا رہا ہے. اگر یہ ادھر آ گئے ہیں تو اس سے بہت سے اشارے ملتے ہیں. تو اس وقت جو نگران حکومت ہے آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ ٹھیک اپنی ذمہ داری اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ کوئی ذمہ داری اور فرائض نہیں ہے جی. نگران حکومت بس نگران حکومت ہی ہے، جس طرح نگران جج ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں پر. بس کام جیسے ہونا ہے، وہ الیکشن جیسے ہونے وہ ہو جانے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہونے ہو جانے ہیں اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ وہی نکلیں جو نکلا کرتے ہیں جی. لیکن اس منزل سے ہمیں گزر جانا چاہیے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہو جائیں. جو فساد نہ ہونے سے پڑھنا ہے وہ اس فساد سے، یعنی کہ جو فساد ہو جانے کے بعد پڑھنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہی پڑھ جائے بجائے اس کے نہ ہونے سے پڑھے. تاخیر سے صورتحال مزید خراب ہوگی. تاخیر تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ نہیں کرانے کا ارادہ ہے. وہ تو وہی تاخیر تو ہم نے پہلے کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل پرابلم بھی ہمارے ہاں، لوکل پرابلم بھی ہمارے ہاں، اور علاقائی پرابلم بھی ہے ہمارے ہاں. ہم بڑی مشکل صورتحال میں ہے. ایران کے سعودی عرب سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، چین ادھر انویسٹ کر رہا ہے، چین افغانستان کے راستے جا رہا ہے. ہمارا جو اتنا ڈپینڈیبل دوست تھا، ہم نہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریپرزنٹیٹیو حکومت آئے، کچھ کر کے دکھائے. نہیں کر کے دکھائے گی تو ہم پکڑ تو سکیں گے نا اسے. اس لیے کہتے ہیں حکومت آنے دیں. وہ اگر اس میں کچھ پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ماضی میں کم پرابلم پیدا ہوئے ہیں اس قوم کے لیے، اور 2-4-6 مہینے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا حال ہے. تو میر صاحب یہ تاثر کیوں 2018 میں کہ جی عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، 2024 میں جی نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، کیوں اتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے؟ بڑے ہم صاف ذہن رکھنے والی قوم. نہیں مطلب ایک بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں حلقوں میں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بارے اوپر عدم اعتماد کر دیتے ہیں کہ وہ منتخب نہیں ہوگا، ہم اس کو ووٹ بھی کریں گے، فلاں کو ووٹ کریں گے، منتخب نہیں ہوگا. یہ ہوتا رہا. اصل میں کہ 70 کے الیکشن میں تو ایک سرپرائز ملا تھا، کوئی شک نہیں تھا. میں سائیوال سے میرا ووٹ تھا اس وقت. ہم جس آدمی کو نمبر 4 پہ سمجھتے تھے اور بالکل بیوقوف سمجھتے تھے، اور وہ جیت گیا تھا. اور ہم سمجھتے تھے یہ سردار علیم پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ جیت گیا تھا پیپلز پارٹی سے. اور اس کو پوچھنا تھا، وہ رائیں تھا، لیکن رائیوں کا کینڈیڈیٹ تو وہاں کوئی اور تھا. میجر تاج تھے. تو سختی اسی طرح سے تھی؟ جی سختی تھی، حالات سخت تھے؟ نہیں، کچھ نہیں تھا، نارمل حالات تھے. تو آج کا سینیریو میں آپ دیکھتے ہیں کہ 70 کی کوئی ریپیٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی اپوزٹ ہو سکتی ہے؟ 70 کا ریپیٹ تو اب نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کوئی یاجا خان نہیں ہے. یعنی ایسا کوئی اتفاق نہیں دیکھ رہے کہ جن آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہونی ہو جائے، ویسے کھمبے جیت جائیں. کچھ جگہ پہ ایسا ہو بھی جایا کرتا ہے جہاں آپ کی صورتحال آپ کے قابو میں نہیں ہوا کرتی.
ایسی بات نہیں, کئی حلقے ایسے ہوتے ہیں جو جس میں کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا, خاص طور پہ شہری حلقے ایسے ہوا کرتے ہیں. بھٹو صاحب پورے پاکستان میں جیت گئے تھے, کراچی میں سے 11 میں سے 9 سیٹیں ہار گئے تھے, 2 جیتی تھی, اور 2 وہ سیٹیں تھیں جو وہ 70 میں بھی جیت گئے تھے, کماڑی کی اور وہ گبول کی اور پیرزادہ کی. اس سے پہلے باقی ساری سیٹیں جو تھیں وہ پی این اے نے جیتی تھی, اور ان لوگوں نے جیتی تھی جو کراچی میں رہنے والے بھی نہیں تھے. اثر خان کراچی سے باہر سے آیا تھا, شیربا مزاری کراچی سے باہر آیا تھا, اور کیا ٹاپ کی لیڈرشپ وہاں سے ہماری ہوئی تھی. تو اپنے اپنے شہروں کا مزاج بھی ہوتا ہے. کانسٹیٹوئنسی کی یہی شان ہوتی ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اور یہی اس کی شان ہوتی ہے, اور یہی اس کی نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں آپ اس طرح کے منصوبے کو اکٹھا کرتے ہیں جو ٹوٹل جو بناتا ہے وہ لازمی نہیں کہ آپ کی قومی امنگوں کا آئینہ دار ہو, وہ مختلف کانسٹیٹوئنسیز کی امنگوں کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے. تو آپ کو کسی قسم کی حکومت مل کے نظر آ رہی پارٹیز کی آنے والی؟ مل کر ہی بناتے نظر آتے ہیں جی. مل کے بناتے, سوٹ یہی کرتی ہے ہماری مقتدر حلقوں کو کہ مل کے حکومت ایک بنائے, معلق حکومت بنائے. لیکن معلق حکومت ہم نے اس وقت بنانی چاہیے تھی. ہنگ پارلیمنٹ کا لفظ اس وقت استعمال ہوا تھا جب 70 میں ہم مشرقی اور مغربی پاکستان میں حکومت بنانا چاہتے تھے اور خود اقتدار میں رہنا چاہتے تھے یحییٰ خان صاحب. تو کیا بنا تھا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہم سب کو بھی امید ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. انتخابات کا ماحول تو سج چکا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں, اور پنجاب میں لیڈ کون کرے گا, تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, آپ نے تو سر چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور بھی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی تھیں, اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بیٹھیں. اب تو اس سٹیج سے آگے گزر گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل باقی ہے, یہ الیکشن انہیں لڑنے دیا جائے گا یا ان کی پارٹی کو؟ ان کے لیے مشکلات تو بہت ہیں. کچھ انہوں نے خود پیدا کی ہیں اور کچھ ان کے مخالفوں نے پیدا کی ہیں. اگر وہ چاہتے تو اپنی مشکلات کم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس میں اضافہ کیا. اور اب بالآخر یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ نے اس وقت انہیں کہا تھا, سمجھایا بھی تھا, وہ آپ سے پرانی ان کی نیازمندی بھی ہے, تو کیا اس وقت ان کا رسپانس کیا تھا؟ عرض کیا تھا, دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کو, جو ان کے حریف سیاستدان ہیں, ان کو فریق ماننے کو تیار نہیں. وہ صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو اپنے مقابل ایک فریق سمجھتے ہیں. اسی کے بل پہ انہوں نے حکومت حاصل کی, اسی کے بل پر حکومت کی, اور اسی کے بل پہ وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو جب وہ حکومت میں آ گئے تو مجھے جب بھی موقع ملا ان سے یہ عرض کیا کہ اب آپ کو ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے. اب آپ کو الیکشن کمپین جو ہے اس کے موڈ سے نکل آنا چاہیے. اور جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ سب کے وزیر اعظم ہیں, تو ایک وسیع تر اتفاق پیدا کریں. اور یہ جو ہمارے سیاست میں جو ایجنسیوں کی مداخلت ہے اور یہ غیر سیاسی اداروں کی مداخلت ہے, اس کا راستہ روکیں. مگر انہوں نے یہ بات سنی نہیں, اور اب تک جو ہے وہ اس کو سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے. وہ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں, اس مداخلت کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اگر ان کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر ان کے حق میں نہ ہو پھر غلط ہے. تو پھر غلط ہے. یا اگر وہ سمجھیں کہ اب جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور کہا کہ نیوٹرل تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا, انسان تو ہو ہی نہیں سکتا, تو جانور ہوتا ہے. تو یہ جو ان کی اپروچ ہے, یعنی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں
کچھ حاصل کر پائیں گے. مجھے ان کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اس وقت کیا سر ہانڈی میں پک کیا رہا ہے میاں صاحب؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی گیم ہے، چوتھی مرتبہ دوبارہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کوئی راہ ہموار کی جا رہی، ایسا کچھ ہے نظر آ رہا ہے اب؟ دیکھیے رات ان کی ہموار ہو رہی ہے. دیکھیں اب جو احتساب عدالت کا فیصلہ آیا ہے ان کے حق میں، اس میں صرف فیصلہ نہیں ہے بلکہ جج صاحب نے ایک ریمارکس بھی دی ہے نا آگے بڑھ کر. انہوں نے کہا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. اور اب جو ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے لیے راستے کشادہ ہوتے جائیں گے. اور میرے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے سوچ رہی ہے؟ کیا آثار کیا نظر آتے ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ یہ ہوگا کہ انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے تو پھر ان کی پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کی پارٹی میں تو ان کے مقابل کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب ان کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جو انتخاب کے نتیجے میں پارٹی پوزیشن کیا ہوتی ہے. اگر کولیشن گورنمنٹ بنی تو پھر جو دوسرے پارٹنرز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اس وقت تو میاں نواز شریف ایک ایسے آدمی ہیں جو ہر ایک سے معاملہ کر سکتے ہیں. اب فوجی قیادت سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں. جو سیاستدان ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ باقی سب لوگوں سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں. اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں. جو پاکستان کے دوست ہیں ممالک ان کا اعتماد بھی ان کو حاصل ہے اور وہ بھارت کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے تو ان کی وجہ سے یا ان کی موجودگی میں. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے تو پاکستان کی ضرورت بن گئے ہیں. اگر اب عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے راستے بند کیے ہیں کشادہ نکلیے. اپنے بھی ناراض ہوئے، پرائے بھی ناراض ہوئے، عالمی طاقتیں بھی ناراض ہوئیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے اگر وہ سیاست میں اور مستقبل میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا اپنی غلطیوں کا، ان کا درست کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سمپل میجورٹی کس پارٹی کو مل سکتی ہے؟ عوام میں کیا اس وقت ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بعد بھی کولیشن بنانی پڑے. لیکن پنجاب میں جو مارکا ہے وہ مسلم لیگ نون ہی اس کو لیڈ کر رہی ہوگی. نون لیگ لیڈ کر رہی ہے؟ لیڈ کرے گی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے میدان میں ہوگی. میری خواہش یہ ہے کہ وہ بھی میدان میں موجود رہے ایک پارٹی کے طور پر اور الیکشن میں حصہ لے. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کو بالکل نگیٹ کرنا بھی تو مشکل ہو جائے گا نا. یعنی اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو پارٹی جو ہے اس کو تو موقع ملنا چاہیے نا. اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اگر کوئی ایسا لمحہ آئے کسی پارٹی پہ تو پارٹی کس طرح سے الیکشن میں جاتی ہے؟ مسلم لیگ نون پہ آیا نا جی، نواز شریف صاحب تو اقتدار میں تھے اس وقت، ان کو نااہل کر دیا گیا. اب اس نااہلی کے پیچھے جو کہانیاں تھیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور اس میں پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی فریق تھے. وہ بھی درخواست گزار بن کر سپریم کورٹ پہنچے تھے. انہوں نے بھی کمپین چلائی تھی. وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف بے دخل ہو جائیں تاکہ وہ پھر ان کی فتح یقینی ہو جائے. تو اس میں ان کو کامیابی ہوئی. مسلم لیگ تو موجود رہی لیکن نواز شریف صاحب تو آؤٹ ہو گئے. اس کے اثرات بھی ہوئے. تو اب بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر مسلم لیگ نون میدان میں رہ سکتی ہے اور اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے نا. اور توقع کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ انتخابات ہو جائے. جتنا لمبا کریں گے آپ اتنی کمپلیکیشنز پیدا ہوگی. بہتر یہ ہے چیزوں کو لمبا نہ کیا جائے، الجھاؤ پیدا نہ کیا جائے. ہم پہلے بڑا نقصان ہو چکا ہے. ہم اگر طرف کردار بدل جائیں گے، کہانیاں وہی سناتے رہیں گے تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ کہیں تو کوئی رکنا چاہیے نا، بریک تو لگانی چاہیے نا. لیکن
اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت تو ایک لگتا ہے کہ حالت جنگ میں ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اثرات سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے, تو ان سے نکلتے نکلتے کچھ دیر لگے گی. فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ لیڈ کر رہی ہوگی, جو نظر آ رہا ہے؟ نظر تو یہ آ رہا ہے کیونکہ لیڈ کر رہی ہوگی نون لیگ, اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کر پائے گی, یہ دیکھنے کی بات ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی, واپس آئیں گے تو آپ کو سینئر صحافی تجزیہ کار ان سے ملوائیں گے, ان کی رائے بھی آپ تک پہنچائیں گے. ایک شارٹ کوشچن. ویلکم بیک جی. تجزیہ کار تو تجزیہ دیتے ہیں, لیکن عوام کیا چاہتے ہیں جن کے لیے سارے انتخابات سجائے جاتے ہیں؟ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا ہے اور اب یہ طے ہو چکا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن اپنا شیڈول جاری کر چکا ہے. سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم, ان کی الیکشن پہ بڑی نظر ہے. انہوں نے کیا بات کی تھی, وہ کیا خیالات رکھتے ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ آج سینئر صحافی تجزیہ کار جناب حبیب اکرم صاحب موجود ہیں. حبیب صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. عوام میں اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, ووٹ بینک کس کا ہے ابھی تک؟ دیکھیے, آپ اگر نمبرز کی بات کریں تو آپ کے سامنے چند الیکشنز ہیں. 2018 کا الیکشن ہے جو لیٹسٹ آپ کے پاس جنرل الیکشن کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سیٹیں تھیں پنجاب کی جہاں پر الیکشن ہوا تھا جولائی 2022 میں. وہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو کہیں نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے جو بیسیکلی بنیادی پارٹی ہے اور جو جس کے مقابلے پر الیکشن لڑا جاتا ہے. تیسرا جو دستیاب ڈیٹا ہے وہ خود ان کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 7 نشستوں پر الیکشن لڑا تھا اور 1 نشست پر وہ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ کراچی کی, اور وہ بھی جو ہارے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور وہ نشستیں جب اس ماحول میں جیتی گئی تھی جب ان کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ نشستیں جیت کے انہوں نے اپنی قومی اسمبلی میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے ان کے نہ صرف ان کی ذات کو ووٹ دیا بلکہ ان کے موقف کو بھی سراہا ووٹ کے ذریعے. تو جو دستیاب ڈیٹا ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو عوامی سطح پر ووٹ کو کمانڈ کر رہی ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن, حکومت, شاید یہ سب کسی ایک پارٹی کے لیے یعنی نون کے لیے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے. ایسا ہے حقیقت میں کچھ؟ جی بالکل ایسا تو یہ تو ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت بھی حکومت میں رہ کر بھی حکومت میں. آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 1 سال سے تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب میں نگران حکومت جو ہے وہ قائم ہے. جناب محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی ہمدردیاں کس کی طرف ہیں. اس کے بعد پھر ان کی کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سائڈ پہ نظر آتے رہے, اور اسی کابینہ کے یعنی جو پنجاب کی کابینہ ہے اس کے وزیر عامر میر صاحب ہمارے ہمکار بھی رہے ہیں. لیکن جس طرح وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پوزیشن لے کے بات کرتے رہے ہیں بطور وزیر, تو وہ آپ کو ساری صورتحال ظاہر و باہر کر دیتا ہے. پھر ابھی حال ہی میں پنجاب حکومت نے ان تمام اسکیموں کو, ترقیاتی اسکیموں کو فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے MPs نے دی ہوئی تھی. یہ بڑی شکایت ہے. جی, اس کے بعد پھر جو پنجاب پولیس ہے جس طرح وہ بیہیو کرتی ہے, اور ہمارے IG صاحب جس طرح باقاعدہ طور پر ایک جماعت کا نام کبھی نام لے کے تو نہیں لیکن نام لیے بغیر سجسٹیو انداز میں اسے جھوٹا کہیں گے, اس کو کہیں گے پروپیگنڈا کرنے والا. تو اور پھر پولیس جو ہے جنرلی پولیس ہر اس شخص کو پکڑے گی جس شخص کے اوپر گمان ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور پھر یہ شکایت عام ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی یا امیدواران اسمبلی وہ باقاعدہ طور پر فہرستیں فراہم کر رہے ہیں اور کارکنوں کی جو ان کے علاقوں میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہیں پولیس پکڑتی ہے. اور پھر پولیس نہ صرف پکڑتی ہے بلکہ جا کے ان کے گھروں پر اس طرح حملہ کرتی ہے جیسے کسی ملک دشمن کے گھر پر یہ چڑھ دوڑے ہیں. تو اس طرح دھاوا بولنا یہ پنجاب حکومت ہی کر رہی ہے نا, اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے انڈر واچ ہو رہا ہے.
تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو کون کہے گا کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک یوں کہ غیر جانبدارانہ حکومت ہے. یہاں تک پیپلز پارٹی بھی شاید یہی چاہتی تھی پنجاب میں. اب آ جائیے نگران میں اصل جو وفاق میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کا تاثر بڑی حد تک درست ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کون ہے؟ جناب توقیر شاہ صاحب. توقیر شاہ صاحب پہلے کیا تھے؟ وہ پہلے شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے 2014 میں توقیر شاہ صاحب کو باقاعدہ طور پر کچھ بچانے کے لیے یہاں سے بھیجا بھی گیا تھا, ملک سے باہر بھی بھیجا گیا تھا 2014 کے بعد کچھ, یعنی کہیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ بن جائے, انہیں باقاعدہ طور پر باہر کی پوسٹنگ ملی تھی. یہاں تک ان کی حفاظت کی گئی تھی. احد چیمہ صاحب, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو کچھ بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں ان کے اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق ابھر کے سامنے آئے. اور پھر وہ بعد میں انہیں انعام اکرام کے طور پہ ان کو اور درست کیا. ظاہر ہے جب وہ نوکری چھوڑ چکے تھے تو باقاعدہ طور پر انہیں شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ کا حصہ بنایا. اب وہ نگران حکومت میں بھی بیٹھے. اور فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت کانفیڈنٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سول سروس میں فواد صاحب ان لوگوں میں سے ہے جنہیں جیم کہا جاتا ہے, جو ہیرے ہیں. لیکن اس ہیرے کا اور جوہری کا تعلق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اور فواد حسن فواد صاحب کی وہ جتنے محترم اور مکرم آدمی ہیں, اس معمولی سی وزارت نے ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اعتراض کا کچھ دروازہ کھل گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بھی کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنے ہیں جو اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی جا سکے. تو لہٰذا اس حکومتوں کے بارے میں یہ تاثر جو ہے, اور پھر صرف اچھا چلیے اگر آپ نے ایون ہینڈیڈ ہی رکھنا چلے پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت ویسے ہی معطوب ہے, لیکن اگر آپ نے ایون ہینڈیڈ ہی رکھنا تھا تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لے آئیں تاکہ, اور حضرت مولانا اس میں اور کیا شک ہے. تو اب آپ کو خیال میں الیکشن آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی مجھے الیکشن نظر آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, دستور میں لکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دستور کو توڑنا چاہتی ہے اس طرح بلیٹنٹ انداز میں. ٹھیک ہے, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا دباؤ آیا ہے وہ یہ ہے کہ چلیے عمران خان سے تو آپ راضی نہیں تھے, لیکن آپ ان کی جگہ کن لوگوں کو لائیں. عملی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی تو سارا بوجھ خود اٹھایا نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں پر نہیں رکھے گی؟ میرا خیال ہے اترنا شروع ہو گیا, الیکشن کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے اترنا شروع ہو گیا ہے, وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. حبیب اکرم صاحب کی آپ نے بات سنی. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جن کے پاس خبر ہے جو تجزیہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, انتخابات کا ماحول کیا ہوگا. ویلکم بیک. تجزیہ کاروں کی اپنی رائے ہے اور دیکھنے والوں نے جو دیکھا وہ بتایا بھی. حفیظ اللہ نیازی سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک کی جو اوپینین ہے وہ زیادہ میٹر کر رہی ہے, ان کے جذبات کچھ اور ہیں, شاید ہم دکھا نہیں پا رہے یا دیکھ نہیں پا رہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر دو لوگوں کا نام لیا جائے, خان صاحب اور نواز شریف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہتر کون ہے لیڈر اس وقت؟ اصل میں بہتر لیڈر تو اس میں میرٹ پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں عمران خان صاحب کی نسبت میں ہیں, وہ بہتر ہیں, میچور ہیں سیاسی طور پہ, اور ان کا جو گورننس کا سسٹم 3 دفعہ رہا ہے وہ عمران خان صاحب بہتر رہا ہے. ٹھیک ہے, کئی پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر رچ بس گئی ہیں. مثلاً ہمارے اندر ایک جو پورا جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ 4 سو ہے, اور حکومتیں بھی اس کے اندر جو اس کا حصہ ہیں. تو اس بگاڑ کے اندر ہر چیز جو ابتری کا شکار ہے یا ایک کجی کا شکار ہے یا کجروی میں ہے, تو اس میں
ان حالات میں نواز شریف کے جو گورننس ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے بہتر تھی. ٹھیک ہے. جو انڈیکیٹرز ہیں، کرپشن انڈیکس ہے پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب جو کہ ان کا ایک کم از کم کام کر سکتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کر سکتے تھے. تو ان کے وقت میں ہمیں ریکارڈ کرپشن قائم ہوئی. جو کرپشن انڈیکس جس کے جو کرائٹیریا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 میں 139 تک پہنچا تھا یا 140 تک پہنچا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں آخری سال تک وہ 144 تک پہنچا تھا. نواز شریف صاحب اس کو کم کر کے 2017 کے آخر تک جو ان کا جامع سال تھا اس میں 116 پہ 115 پہ لے گئے تھے. تو وہ خیر، لیکن کرائسس یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہے یا کون برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی ملک کے اندر ایک پبلک اوپینین ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ میرا خیال میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس لحاظ سے جڑا ہوا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وہ آیا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے یا میجورٹی میں یا نہیں ہے، کہ وہ اس وقت سیاست کے اندر وہ میٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب سیاست کا محور ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہیں، کیونکہ پارٹی جو ہے اس نے جو بیانیہ لی ہے وہ بیانیہ جس نے بھی اڈاپٹ کیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا، تو وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. آپ کی سیاست کو وہ زندہ درگور کر جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے؟ جی. اور نواز شریف صاحب کا بھی تو بیانیہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کا احتساب، فیض صاحب کا. اگر اس کو لے کے چلیں گے تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں. میرے نزدیک تو میں تو اس بارے میں لکھ بھی رہا ہوں اور بار بار اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس بیانیے کی ہی ایک قدر و منزلت ہے، اگر کوئی ہے تو. ٹھیک ہے. یعنی یا تو نواز شریف صاحب کو اسپیس جو ہے ان کو اس وقت اس طرح نہیں ملے گی جس طریقے سے جس کے وہ عادی ہیں، یا جس طریقے وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ہر بندہ تحریک انصاف کے لوگ بھی چھوڑ کے مسلم نون کے پاس جا رہے تھے، یا نواز شریف صاحب کے بعد لندن ملنے جا رہے تھے 2021 میں ہمیں ٹکٹ دیا جائے. یعنی یہ بھی ہے کہ 2021 میں عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے بڑے بڑے لیڈر، وہ بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں نون لیگ کی ٹکٹ مل جائے. یہ بات درست ہے؟ وہی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں، انہیں کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی، اور اسی وجہ سے یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونا، یعنی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہنی مون کرنا، یا ان کے ساتھ ایک جو بھی ان کا ایک عشق چل رہا تھا اور ان کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے تھے. وہی بات پھر شہباز شریف صاحب نے اڈاپٹ کر لی، تو عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کو منتقل ہو گیا مورا ہونے کا. اور عمران خان صاحب کا جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا. نہیں صاحب، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ اس بات سے خائف ہیں کہ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عشق کیوں بڑھ جاتے ہیں، افیئر کیوں چل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکمرانی تب تک نہیں آپ کے پاس آتی جب تک آپ کے پاس یہ نہیں طاقت موجود. اب ہر ایک اپنی سوچ ہے. میری سوچ تو بالکل مختلف ہے. میری سوچ میں تو سیاست کے اندر حکمرانی جو ہے اگر خلق خدا کے پاس ہو تو آپ کے پاس آدمی آنی ہوتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک. ہم اگر بے صبر نہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی دلائے گی اور پھر ہم خلق خدا پھر ہم خود لے لیں گے. میرے نزدیک تو سیاست کے اندر ایک جو بنیادی طور پہ جو آپ کے اندر ٹریگرنگ فیکٹر ہو، یا سیاست کے اندر آپ کے اندر جو اس کے لیے آپ کا شوق ذوق بڑھے یا ہیجان جو چیز پیدا کرے، وہ آئیڈیلزم ہونا چاہیے، پریگمیٹزم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں، احتساب والے بیانیے سے، تو وہ کوئی عوامی جو حمایت ہے وہ کھو بیٹھیں گے؟ وہ کیا کھو نہیں بیٹھے ابھی تک؟ نہیں، میں تو وہ پیچھے تو ہٹ گئے تھے نا. اب تو یہ دوبارہ اس کو وہ ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. آپ ایک زمانے میں تو بہت مشیر بھی رہے ہیں، یعنی آپ نے مشورے ان کو دیے ہیں، خان صاحب کو انہوں نے مانے بھی ہیں، پارٹی کے لیے بھی بڑا کام کیا آپ نے. اب اگر آپ ان کے پاس ہوتے یا اگر ایک مشورہ آپ دینا چاہیں تو کیا مشورہ ہوگا؟ اس سچویشن میں ڈیل کر لینی چاہیے؟ میں تو بلکہ لکھ رہا ہوں، بالکل کر لینی چاہیے، ڈیل کرنی چاہیے. کیونکہ مجبور کہ وہ کہتا ہے نا کہ بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے فرسٹریٹڈ ہے، پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے، اور پبلک اوپینین ان کے لیے بڑا بیٹر کرتا ہے. سیاستدان کو یہ سہولت ہوتی ہے
کہ اس کے خلاف پبلک ہو بھی صحیح تو مائنڈ نہیں کرتا کہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ, ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ پبلک ان کے اوپر ڈیوائڈیڈ ہو, تو بجائے کہ ایک میجورٹی کے خلاف ہو. تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جس میں ان کی سیاست جو ہے اگلے 8-10 سال کے لیے ایک جو ہے کسی لگ جائے, کھڈے لائن لگ جائے ایک, اور بیک برنر پہ چلی جائے اور وہ چلے جائیں. لیکن میرا یہ اپنا جو پاکستان کے جو حالات ہیں, میں نے کہا بار بار ہوتے ہیں, جی سیاست ختم نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب جب 24 نومبر 2007 کو آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے دسمبر 2021 تک, ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے, بلا شرکت غیر وہ پاکستان کی سیاست جو ہے جو 15-16 سال وہی تھے, ان کو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حالات میں خان صاحب یہاں سے ڈیل کر کے چلے بھی جائیں کسی ملک, جب بھی وہ واپس آئیں گے 5-10 سال, جب بھی واپس آئیں بالکل تو ایسی سیاست ملے گی جیسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جیسے نواز میں شریف گارنٹی دیتا ہوں, جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ماضی میں. اس وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے ورکرز ہوتے ہیں, وہ بھی جس کو کہنا چاہیے بڑے ڈس انچانٹڈ ہوتے ہیں, ایک ان کے اندر ایک بڑا جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں اور کہ وہ خود تو ڈیل کر کے چلے گئے, ہم ادھر بیٹھے. لیکن وہی ورکر جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ نہیں حالات نے ایسے تھے کہ جس کو یہ کرنا چاہیے تھا. جب میاں صاحب گئے, پارٹی بچ جائے گی, عمران خان صاحب بچ جائیں گے, سیاست بچ جائے گی. جب میاں بھٹو صاحب کی مثال بھی سامنے ہے کہ جنہوں نے ڈیل نہیں کی تو انہوں نے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس دن ہی تقریباً ختم ہو گئی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی سے. جی ہاں, باقی آج تک دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھٹو صاحب کے بعد کہتے ہیں پھر حکومت تو بے نظیر صاحب نے بنائی تھی. پیپلز پارٹی 3 دفعہ حکومتیں بنا چکی ہے, جی, تینوں دفعہ اس کے بعد میجورٹی نہیں تھی, تینوں دفعہ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تینوں دفعہ حکومت بنائی ہے, ایک دفعہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اور 2 دفعہ تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ. تو آپ کہہ رہے ہیں 2 آپشن ہے خان صاحب کے پاس, ایک نواز شریف صاحب والا اور ایک بھٹو والا. بالکل جی, اور آپ کا مشورہ ہے کہ نواز شریف والا آپشن لے لیں. اس وقت جب نواز شریف یہ ان کی اس کے لیے جو ہے مجھے ایک نقطہ کرتا جاؤں کہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو بھٹو صاحب جیسا جس کو میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر ایک سیاسی سوچ اور سیاسی فہم و فراست کا ایک کامل نمونہ تھے, تو وہ بہرحال میرا خیال ناکام رہے اپنی جان بچانے میں, اور یہ ان کی ناکامی تھی. یہ ناکامی تھی. جی ہاں. تو ہسٹری میں تو ان کا نام ہے. کیا نام؟ پھر نام کرا لیں نا, کیش کرا لیں اگر ہے تو. کوئی اثر بھی زمین میں ہسٹری میں نام کوئی ایک کتاب میں چیپٹر لکھنے سے ہوتا ہے. ابھی تو ان کی پارٹی موجود ہے, ان کی بیٹی موجود ہے, ان کا نواسا موجود ہے. بھٹو صاحب کے بعد جو اپنی سپورٹ تھی وہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ابھی بچ بھی اس لیے گئی کہ وہاں بے نظیر موجود تھی. اب عمران خان صاحب کے چکر میں تو نام مریم نواز صاحب ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کا سخت بیانی لے کے چل رہی ہیں, بے نظیر صاحب نے کسی حد تک لے کے چلی. پارٹی تو اس وقت ان کی بھی طرح بھاگ گئی تھی جس طرح نواز شریف صاحب کی بھاگ گئی تھی, جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بھاگ رہی ہے. نیاز صاحب کی آپ نے بات سن لی ہے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد لوگ کیا سوچ رہے تھے, کیا تجزیے دے رہے تھے. نصر اللہ ملک صاحب سے ہم نے بات کی تھی, وہ دیکھ لیں. ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, آپ نے تو سفر بھی کیا, آپ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر آئے آپ کے ساتھ. جی, تو کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی, اور آپ کیا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں نواز شریف؟ میرا خیال میں یہ نواز شریف وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں آ گئے. آگے یہ آپ نے جتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, بلکہ اب تو انٹرویوز ہوتے ہیں, یہ سارے دیکھے آپ نے؟ شیخ صاحب کا بھی دیکھا؟ جی سارے دیکھے آپ؟ تقریباً ساری میں نے. تو کیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جبری یا انٹرویو ہے, کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس سٹیج پہ چلی گئی تھی, پی ٹی آئی یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ ریاست سے بھی ماورا ہے, وہ تمام اداروں سے بھی اوپر ہے. اور پی ٹی آئی جس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع ہو گئی تھی ریاستی اداروں کو, آپ کی خارجہ پالیسی کو, حکومت کے ریاستی فیصلوں کو, یہ سائفر مذاق بنانا نہیں ہے نا. دیکھیں, آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, پھر آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں, پھر آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. خان صاحب جذبات میں بہہ گئے تھے,
ایک سیشن جج یا ایک سیشن جج صاحبہ کو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو دھمکیاں لگانا ایک وزیر اعظم لیول کے لیڈر کا کام ہو سکتا ہے کہ زیبا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور پھر سرکاری افسران کو دھمکیاں لگانا، اور پھر 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست بدل کر رکھ دی. عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کے رہنماؤں کے اوپر اتنا دباؤ نہ ہوتا اگر 9 مئی نہ ہوا. اب اس وقت سب کے لیے برابر ہے کہ فیلڈ اور پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت ملے گی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ رہے گا. پی ٹی آئی جب تک یہ بات نہیں سمجھے گی کہ اس نے سیاست کرنی ہے، ریاست میں بدماشی نہیں کرنی، تو میرے خیال میں ان کے لیے سیاست کرنی آسان ہوگی. بدماشی کوئی ریاست افورڈ نہیں کرتی. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ایک پولیس چیف بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس کے ڈسٹرکٹ کے اندر، لاہور کے سی سی پی او ہیں، فرض کیجیے پورے لاہور کے جتنے بڑے جگی اور بدماش ہیں وہ پولیس کو للکار دیں، پورے امن و امان کو چیلنج کر دیں، پولیس چیف کیا کرے گی؟ اس کو آپریشن کرنا پڑے. ریاستیں چلتی ہیں کسی نظام، کسی قانون، کسی نہ کسی حد تک تو کسی قانون کی پاسداری میں. میں نہیں کہتا بڑا آئیڈیل نظام ہے پاکستان کے اندر، قانون شکنی بھی ہوتی ہے، اقربا پروری بھی ہوتی ہے، رشوت بھی بہت ہے، سفارش کا کلچر بھی عام ہے، لیکن ریاست جو ہوتی ہے اس کی اتھارٹی بہرحال قائم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو کم از کم جینے کا حق حاصل ہو. تو آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے انتخابی جو میدان ہے اس میں آگے نہیں جا پائے گی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. پی ٹی آئی کو خالی میدان ملا ہوا تھا. ووٹ بینک پاکستان میں نواز شریف کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو نواز شریف میدان میں ہوں اور عمران خان بھی میدان میں ہوں، کھلے ہوں، تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب چھین کے لے جا سکتی. میں 2018 کے الیکشن اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی. اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. تو یہ کہنا کہ اگر میاں عمران خان صاحب جیل میں سے باہر نکل آئیں آ کے میاں نواز شریف کو پنجاب میں شکست دے دیں گے، آج کے حالات تو ایسے نہیں. یہ بھی ممکن نہیں، اگر وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں. میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے. ایسا نہیں. پاکستان کی سیاست کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. حلقہ بندیوں کی سیاست ہے، کینڈیڈیٹس کی سیاست ہے، پارٹی ووٹ بینک ہے، الیکشن ڈے کی سیاست ہے، الیکشن کے لیے اسٹرگل کی سیاست ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور پھر عمران خان صاحب چلیں، اگر عمران خان صاحب اتنے ہی پاپولر تھے، وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کر رہے تھے. مجھے بتائیے کتنے پرسنٹیج ٹکٹ جو ہے انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کو جاری کیے؟ 10%. 90% آپ نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے، اس لیے جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب ہارنا نہیں چاہتے. اگر پارٹی کا ووٹ اتنا طاقتور ہو جائے تو پھر میاں نواز شریف بھی الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہ دیں. پارٹی کا ووٹ میٹر کرتا ہے ہمارے ہاں، لیکن پارٹی کا ووٹ مکمل جیتنے کے لیے میٹر نہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو صورتحال پہ اپنا تجزیہ پیش کیا. 25 کروڑ عوام اور تجزیہ کار، صحافی، یہ سب وہ لوگ جو رائے رکھتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے رائے بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ الیکشن ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو لیڈر چننا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ 8 فروری 2024 کو ہونا ہے. تجزیہ کار کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیا. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.